لیکن وہاں پر ہم نے میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز تھے ان میں ہم استحکام لے کے آئے. اب ملک کی ترقی اور خوشحالی کا یہ سفر جاری ہوا چاہتا ہے جو بذات خود بہت چیلنجنگ اور دشوار گزار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام نے پچھلے مرحلے میں بہت قربانیاں دی ہیں. یہ وہ وقت تھا جب کہ ایک پینشن لینے والا جب بجلی کا بل ادا کر دیتا تھا تو اس کو یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنے غریب بیمار بچے کی دوا کہاں سے لے کے آؤں گا. یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کے چاروں صوبوں میں جب بجلی کا بل آتا تھا تو نہ صرف اس کے گھر میں غصے کی لہر دوڑتی تھی بلکہ وہاں پر ایک بیچارگی کا عالم ہوتا تھا, افسردگی کا عالم ہوتا تھا. یہ وہ وقت تھا جب دکاندار ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے تھے کہ کوئی گاہک دکان کی طرف آتا نہیں تھا. اور یہ وہ وقت تھا جب سرمایہ کار صنعت کار اپنے کاروبار صنعتوں کو بند کرنے پر مجبور تھے کہ وہ اتنی مہنگی بجلی کے بعد مصنوعات کہاں سے بیچیں گے. اور اس طرح ان کی صنعتوں سے, ان کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے. تو یہ ہے وہ ایک انتہائی سخت مشکلات کا سامنا اس قوم نے کیا ہے. اور یہ احساس ہمیں ہر وقت ہونا چاہیے کہ ہمیں عام آدمی کی ان عظیم قربانیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جب میں ایک ادنا سا شخص مگر قوم کے لیے ایک عید کا تحفہ پیش کرنے جا رہا ہوں تو آج اس ریلیف کے حوالے سے میں ایک مرتبہ پھر پوری قوم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب ہمیں ان مسائل کو جنہوں نے پاکستان کے اندر 77 سال میں غربت کی طرف اس قوم کو دھکیلا, ان مسائل کو اگر ہم نے اب جڑ سے کاٹ کر نہ پھینکا تو میں آپ کو بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ پھر یہ سہولت اور آئندہ آنے والے مہینوں میں اور ریلیف وہ بے معنی ہو جائے گا کہ جب تک کہ ہم اس کینسر کو جڑ سے نہیں کاٹیں گے تھرو سرجیکل آپریشن. اینٹی بایوٹک سے قطعاً کوئی کام نہیں چلے گا. ماضی میں کئی مرتبہ اینٹی بایوٹک ان کو دی گئی لیکن پھر دوبارہ ہم ہر چیز چھوڑ دی. آج ہمیں سرجری کرنی ہوگی اور تب جا کر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ضرور اپنا اقوام عالم میں عمومی طور پر اور اسلامی بلاک میں خصوصی طور پر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر کے رہے گا. مگر اس کے لیے درست اور کڑے فیصلوں کی ضرورت ہے جو ابھی ہم نے پچھلے 1 سال میں کیے ہیں, اور ہمیں منزل کی طرف اب ہم قدم تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں جس کا پوری قوم کو ایک مدت سے انتظار تھا. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, انتہائی اختصار کے ساتھ میرا وہ کپ لے آنا, یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد محمد نواز شریف نے منشور میں اس بات کو درج کروایا تھا کہ انشاءاللہ مہنگائی جو 2024 میں پہنچ چکی تھی اس کو 2026 میں سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں گے. لیکن اس اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ آج ابھی ہم 2025 میں ہیں
تو مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے. سنگل ڈیجٹ کا مطلب 9.5% بھی ہو سکتا ہے, 9% بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ مہنگائی آج الحمدللہ 1.5% تک آ چکی ہے. 38% سے یہ اس مالک کا کرم ہے اور پوری قوم کی دعائیں, قربانیاں اور محنت اور اصرار کا نتیجہ ہے, اور یقیناً وفاقی حکومت اور صوبوں کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے. اسی طریقے سے آپ کے صرف ذہن میں رہنا چاہیے کہ پچھلے 1 سال میں پٹرول کی قیمتیں, جن میں یقیناً میرا اور آپ کا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہے, کیونکہ عالمی منڈیوں میں ان کی قیمتوں کا انحصار زیادہ ہے. بہر کیف پچھلے 1 سال میں پٹرول کی قیمتیں, ان میں 38 روپے کمی آئی فی لیٹر. اور بتانا یہ مقصود ہے کہ پوری اس خطے میں پٹرول کی قیمتیں آج بھی پاکستان میں سب سے کم ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ کاروباری حضرات میرے محترم یہاں بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے نامی گرامی الحمدللہ صنعت کار بیٹھے ہیں. 22.5% جو شرح سود تھی, پالیسی ریٹ, وہ آج 12% پہ آ چکا ہے, اور یقیناً ان کے کاروبار میں جان پیدا ہوئی ہے. اسی طریقے سے ہم نے وفاقی کابینہ سے آسان کاروبار ایکٹ, ایز آف بزنس ایکٹ, کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے, اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آگے اب تیزی سے بڑھیں گے. ان حوالوں سے اور بھی اشاریے ہیں, لیکن میں آپ کا وقت نہیں ضائع کروں گا, اصل مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں. نجکاری اور رائٹ سائزنگ یہ انہی درست اور کڑے فیصلوں کی ایک کڑی ہے کہ یہ وہ اب فیصلے ہمیں کرنے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ, کہ جس کے بغیر پاکستان جو ایک آرگینک جو اس کی گروتھ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ IMF کے پروگرام کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی سبسڈی نہیں دی جا سکتی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کاروبار میں, ان مدات میں وہاں پر خود نیچرل گروتھ ہونی چاہیے, وہاں پر سبسڈی کے ذریعے اس کاروبار کو چلانا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ سے زیادتی کرنے کے مترادف ہے. اسی حوالے سے 800 ارب روپے سالانہ آپ کے SOEs کے ہر سال ڈوب جاتے ہیں. اس غریب قوم کا خون پسینے کی کمائی ہر سال 800 ارب روپے, جب تک کہ اس کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوگا, اٹس لائک اے باٹم لیس پٹ, اس کا جب تک مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم ترقی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے لیے باقاعدہ میکنزم بن چکا ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں ہماری جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, سیاسی زعماء, ہمارے ایکسپرٹس, ہمارے اداروں کے سربراہان, ہماری پارلیمنٹ, ہمیں اس کے اوپر ایک پیج پہ ہونا چاہیے کہ جب تک کہ ہم اس 800 ارب روپے کا بندوبست نہیں کر سکتے, جب تک یہ قومی خزانے میں نہیں آتا, میں سمجھتا ہوں کہ تمام کاوشیں ادھوری کی ادھوری رہ جائیں گی. اسی طریقے جہاں پر کاروبار کے یہ صنعت روزوں سے ذرا پہلے ایک میٹنگ کی اپنے ہمارے جو ایگری بزنس کے ایکسپرٹس ہیں, تو ان میں سے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم کئی سالوں سے ہم لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ جعلی جو ہماری جو بیج کی کمپنیاں یہ اپنا بنی ہوئی ہیں ان کو ختم کریں, کبھی کسی نے سنا نہیں. آپ یقین کریں کہ وہ شخص یہاں بیٹھے, میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں, میں ان کا نام نہیں لے رہا لیکن ان کی مہربانی ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے جب پتہ کروایا تو واقعی کئی سال سے سلسلہ چل رہا تھا. جب میں نے افسر شاہی کو پوچھا کہ جی یہ بات تھی, فلاں بات تھی, اور ہوا کیا, 1 ہفتے میں سب ہو گیا, سب ختم ہو گیا. بالکل. تو یہ کرنے سے ہے, اٹ از آل اباؤٹ دا ول ٹو ڈو. آپ یقین کریں, آپ بتائیے کہ یہ ہے وہ ہماری, اور افسر شاہی میں بعض بڑے باکمال لوگ ہیں,
عظیم پاکستانی ہیں جنہوں نے واقعی ہر دور میں معیشت کا